الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار کے بارے میں کچھ فضائل، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، استغفار کہتے کس کو ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں پر دل سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس خیال کا پیدا ہو جانا کہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں غلطی کر بیٹھا، یا اللہ بس معاف کر دیجئے، یہ استغفار کی کیفیت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اس شخص کے لیے مبارکباد کے الفاظ ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں خوب کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ ہمیں چاہیے استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہم پڑھتے رہا کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اچھا، بعض لوگ صرف کہتے رہتے ہیں استغفار استغفار استغفار، یہ استغفار استغفار کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یا پھر اردو میں معافی مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، خالی استغفار استغفار کچھ لوگ کرتے ہیں، استغفار استغفار استغفار، تو یہ استغفار استغفار یہ نامکمل سی چیز ہے۔ استغفر اللہ، اس طریقے سے انسان متوجہ کرے اللہ کی رحمت کو، یہ سنت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وضو ہو بہت اچھا، وضو نہ ہو تب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ذات، آپ کبھی ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کر لیتے اور کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے ہم خود سوچیں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے، اس سے اللہ رب العزت کی صفت غفاریت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے استغفار کریں، گناہ بھی ان سے جب ہو جائیں، گناہ کے بعد یہ استغفار کریں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو استغفار کی کثرت بہت مطلوب ہے اور اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی، دن رات ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے تو ایک آسان سی چیز اللہ نے عطا فرما دی، میرے بندو تم استغفار کر لیا کرو، میں اپنی رحمتوں میں تمہیں شامل کر لیا کرو۔ ایک تو استغفار کیا جاتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن استغفار کے دنیاوی فائدے بھی بے پناہ ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا حضرت دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، پانی کے مسائل ہیں، تو بارش ہو جائے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی بندہ آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، بڑا تکلیف میں ہوں، مالی تنگی ہے، پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت شادی ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا، اب اولاد نہیں ہے، تو کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضرت باغ ہے، دعا کرے پھل اچھا ہو جائے، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہ جی نہروں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا کر دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو تمام لوگوں کو ایک ہی بتایا۔ تو ایک طالب علم نے پوچھا حضرت یہ کون سا آپ کے پاس جینرک فارمولہ ہے
کہ ایک ہی دوائی سب کو، ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی چیز سب کو بتائی جا رہی ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم سچے دل کے ساتھ استغفار کرو، وہ تمہارے پانی کے مسئلے حل کرے گا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جی کسی نے ڈیم بنا لیے، پانی نہیں ہے، فلاں مسئلے، پوری قوم استغفار کرے، پانی کے مسئلے اللہ حل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ سچے دل سے استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ تمہاری مدد میں کروں گا۔ تمہیں نرینہ اولاد چاہیے، ارے میرے بندو مجھ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری نرینہ اولاد سے مدد کروں گا، نرینہ اولاد عطا کرو۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد، اور استغفار سے اللہ فرما رہے ہیں ملے گی نرینہ اولاد۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو ملے ہی کی ملے گی انشاءاللہ، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی استغفار کریں گے تو شادی ہو جائے گی، اس کے بعد نرینہ اولاد مل جائے گی۔ تو شادی میں رکاوٹ ہے، دیری ہے، تو استغفار توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ یہ نکتہ بھی قرآن مجید سے نکل رہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میرے بندو تم استغفار کرو، میں تمہارے باغوں کے پھل اچھے کر دوں گا، تمہارے باقی مسئلے بھی میں حل کر دوں گا۔ باغ کا پھل کا کیا مراد ہے کہ ہم جا کے پہلے آم کا باغ لگائیں، سنگترے کا باغ لگائیں؟ بھائی ایک دکاندار ہے، اس کی دکان اس کا باغ، اور اس کا جو ریٹرن ہے، نفع ہے، وہ اس کا پھل ہے۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، جو پروڈکشن ہے وہ اس کا پھل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں جس سرکل میں بھی انسان ہے اس کے کام میں برکت اور آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو ایک استغفار سے دیکھیے سارے ہی تو مسئلے تقریباً حل ہو گئے، اولاد کا مسئلہ حل، کاروبار کا مسئلہ حل، پیسوں کا مسئلہ حل، گناہوں کی معافی کا مسئلہ حل، پانی کا مسئلہ حل، ہمارے تقریباً مسئلے تو حل ہو گئے۔ تو استغفار ایسی نعمت ہے، یہ استغفار ہمیں پوری زندگی کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے، اس سے کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس سے مطلب اس سے نجات کا لفظ غلط بول گیا، اس سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ استغفار ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ جو نیک ہے وہ بھی اور جو گناہ گار ہیں وہ بھی، سب نے استغفار کرنا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہیں کرتے، شریعت نے تو ہمیں نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بہترین نکتہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ شریعت نے تو ہمیں نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے وضو کرنا ایک عبادت ہے، انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کے جہاں جہاں پانی ڈلتا ہے وضو کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد ایک دعا سکھائی گئی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس نے نیکی کی ہے، نیکی کے بعد کہہ رہے اللہ معاف کر دیجیے۔ تو شریعت تو کہتی ہے نیکی کے بعد بھی استغفار کرو۔ وضو کے بعد ایک اور عمل ہے، وہ ہے نماز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا ستون ہے نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز۔ نماز کا اسلام میں ایسا معاملہ ہے جیسے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہوا کرتی ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین سلامت نہیں۔ تو نماز اتنی بڑی عبادت، جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اور 3 دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عجیب بات، نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، کوئی گناہ تھوڑی کی ہے جو معافیاں مانگ رہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا مطلب؟ اللہ جو آپ کی شان کے مطابق عبادت کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا، پلیز 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 اللہ قبول کر لیجیے۔ تو نیکی کے بعد استغفار کی تعلیم ہم تو گناہ کے بعد نہیں کرتے۔ اور غور کیجئے، نمازوں میں ایک بہت اعلیٰ درجے کی نماز ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ فرض تھی، امت کے لیے وہ فرض تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے درجے کی نماز ضرور ہے۔ یہاں ایک تہجد کی نماز میں ایک علمی نکتہ بھی ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پابندی سے شوق و ذوق سے ادا کیجئے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو تہجد کی پابندی سے مقام محمود کا وعدہ، محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو امتی پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرے گا اس کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو مقام محمود ملے گا اور اس کو شفاعت رسول ملے گی۔ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک تعلق ہے آپس میں۔ تو تہجد کی نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر تہجد گزاروں کا ایک نقشہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ لوگ جو ساری رات عبادت کرتے تھے، تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، جب صبح سحری کا وقت ہوتا استغفار کیا کرتے، معافی مانگا کرتے۔ ساری رات کرکٹ کھیلنے والے نہیں، گیم کھیلنے والے، فیس بک پہ بیٹھنے والے، حرام گفتگو کرنے والے، نہ، ساری رات اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے جب صبح ہوتی ہے سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہیں کر پاتے، شریعت نے تو نیکیوں کے بعد استغفار کی تعلیم دی ہے۔ اور غور کیجئے، حج کتنا بڑا عمل، پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، اگر کوئی حج کرنے والا حاجی یہ سوچے کہ شاید آج میرے گناہ معاف نہ ہوئے ہوں، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس شخص کے اوپر، تم میری رحمت کو کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں چھوٹا کرتے ہو۔ اللہ اس شخص پہ ناراض ہوتے ہیں جو یہ سمجھے کہ آج میری مغفرت نہ ہوئی ہو۔ کتنی بڑی عبادت۔ اس دن کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ یہ لوگ جو ابھی منی میں وقت گزار کے عرفات آئے، اب یہ واپس اپنی طرف آ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو سارے گناہ معاف کروا کے آ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ استغفار کریں۔ تو حج کے بعد بھی استغفار، وضو کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار، تہجد کی نماز کے بعد استغفار، اور پھر حج کے بعد بھی استغفار۔ اور غور کیجئے، دعوت اور دین کے کام کے بعد بھی استغفار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، خوشبوؤں سے زیادہ معطر اور پاکیزہ زندگی، منور زندگی، ساری زندگی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ اور جب بالکل آخری وقت آ گیا تو قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے محبوب آپ بھی استغفار کیجئے۔ اب غور کیجئے، ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہ کریں، اور شریعت جو ہے کیسے ہمیں استغفار کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، کوئی آدمی استغفار سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا نیک اور کامل کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مل کے رہے گی۔ ہمارا استغفار جو ہوتا ہے نا، یہ بیچارہ مزید استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں، استغفارنا یحتاج الی استغفار۔ یہ جو ہمارا استغفار کرنا ہے یہ مزید استغفار کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کہ زبان سے تو استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں وہی گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کر دے، لیکن دل کے اندر وہی جو کرتوت ہوتے ہیں وہ چھوڑنے کے ارادے نہیں ہوتے۔ تو دل کو بھی حاضر کرنا ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز معاملہ بنے گا۔ الندم توبہ، دل کی جو ندامت ہے نا، یہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ تو استغفار کی کثرت تو ہر ایک کو چاہیے، ہر وقت چاہیے، ہر حال میں چاہیے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ قبولیت دعا کا وظیفہ بھی بتا دیں، بہت لوگوں کو طلب ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے اس میں اعظم بتایا تھا، تو آج قبولیت دعا کا ایک وظیفہ سمجھ لیجئے، بڑا پکا۔
ایک واقعہ سن لیجئے، اسی میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے دل میں سفر کا خیال پیدا ہوا کہ چلو میں سفر کرتا ہوں، تو وہ نکل پڑے شہر سے اکیلے ہی۔ رات عشاء کی نماز کسی جگہ کسی بستی میں نماز پڑھی۔ آپ کے دل میں تمنا یہ تھی کہ میں رات اسی مسجد میں گزار لوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے رہے۔ مسجد کے اندر جو خادم تھا وہ گھر جانا چاہتا تھا، بند کرنا چاہتا تھا کہ لاک کرو اور جاؤ۔ اس نے دیکھا بڑے میاں بیٹھے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ آیا کہنے لگا حضرت ذرا آپ مہربانی کر کے چلے جائیں۔ حضرت بیٹھے رہے، اس کو غصہ چڑھ گیا۔ میں کہا آپ کو آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آتی بات؟ اس نے کچھ اس قسم کا جب مس بیہیو کیا نا، تو حضرت پھر خیر نماز کے بعد اٹھے تو مسجد سے باہر نکلے۔ جو بستی تھی کوئی ذرا ٹھنڈا سا ماحول تھا، خنکی سی تھی، تو مارکیٹ تو سب بند تھی۔ اس زمانے میں تو ویسے بھی جلدی بند ہو جاتی ہے، ہم تو لاک ڈاؤن میں جلدی بند کرتے ہیں، وہ ویسے بھی جلدی بند کرتے تھے۔ خیر جب وہ باہر نکلے نا تو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ روٹیاں لگا رہا تھا، اور جیسے تندور پہ ہمارے ہاں روٹیاں لگتی ہیں، اس قسم کا کوئی تندور ہوگا، تو وہاں کچھ سیک بھی تھا۔ یہ اس کے قریب گئے، اس کے پاس جا کے کہا کہ بھائی بھتیجے اگر تم اجازت دو تو میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، کچھ رات گزار لوں، کچھ وقت گزار لوں، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑا اچھے اخلاق کا آدمی تھا کہ جی جی بالکل آپ بیٹھیے۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جو نان بائی تھا نا، اس کا ایک عجیب عمل تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھا کہ اس کا عمل کیا ہے کہ وہ روٹی کا پیڑا بنا رہا ہے نا، پیڑا اگر بنا رہا ہے تو استغفار، اس کو جناب وہ بیل رہا ہے تو استغفار، اور جناب وہ تندور میں لگا رہا ہے تو استغفار، روٹی باہر نکال رہا ہے تو استغفار، کسی کسٹمر کو دے رہا ہے تو پھر استغفار، پیسے لیتے ہوئے استغفار، ہر کام کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی، وہ استغفر اللہ العظیم، اس استغفار کے کلمات ادا کیے جا رہا ہے، استغفر اللہ کیے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں معافی۔ یہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جانتے تھے کہ جس کے پاس استغفار کا دروازہ کھل گیا، جو کثرت سے یہ کرتا ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس نوجوان سے پوچھا، ہے نوجوان میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارا عمل ابھی نوٹ کیا ہے، تم استغفر اللہ خوب کثرت سے پڑھتے رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا ملا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اس کا فائدہ ایسا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا فائدہ لازمی ملنا ہی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ نوجوان بھتیجے ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں اس کا فائدہ کیا ملا؟ نان بھائی نے کہا حضرت بات یہ ہے، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، میں جو دعا مانگتا ہوں میری ہر دعا، ہر تمنا اللہ قبول کر لیتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے میری، ایک دعا رہ گئی وہ آج تک قبول نہیں ہوئی، اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، میرے دل کا یقین ہے وہ دعا بھی پوری ہو کے رہے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا، اے نوجوان وہ تیری کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگے کہ فلاں شہر میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میرا دل کرتا ہے میں ان کو جا کے زیارت کروں، لیکن میں اپنے گھر میں ہوں، کام کی ذمہ داریاں ہیں، تو اتنی دور چل کے میں جا نہیں سکتا، میری بڑی تمنا ہے، اللہ سے میں مانگتا ہوں اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت تو کرا دے۔ یہ جب اس نے امام صاحب کو کہا نا، امام صاحب نے اس کو فرمایا، اے نوجوان تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، احمد بن حنبل میں خود ہوں، تیرے استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ تو استغفار کی کثرت ہم کریں، تمنائیں ہماری پوری ہوں گی۔ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، ہم استغفار اللہ سے کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اللہ بہت مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو استغفار جس طرح ہمیں ہوا کی ضرورت ہے نا سانس لینے کے لیے، غذا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں یہ بڑی بھی اگر ہو جائیں تو آخرت کی تمام تکلیفوں سے بہت چھوٹی ہیں، آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی اور بہت بری ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مبارک باد کے لائق ہے وہ شخص، مبارک باد ہو اس کو جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے۔ اللہ بند راستوں کو کھول دیتے ہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم استغفار کی پابندی لازمی کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتیں فرماتے ہیں۔ اب کچھ باتیں نا گناہ کی بھی ہو جائیں۔ گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ گناہ
کیا ہے؟ تو گناہ سے متعلق بھی چند باتیں۔ سب سے پہلی بات، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑنا اور نبی کی سنت کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، نبی کے سنت کو چھوڑنا، یہ گناہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بدعات، یہ گناہ ہیں۔ تو ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے، لیکن 4 چیزیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک بری چیز ہے، لیکن 4 باتیں گناہوں سے زیادہ بری ہیں۔ پہلی بات، گناہ کو ہلکا سمجھنا، اس کو لائٹ لینا، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ کر کے خوش ہونا، یہ بھی گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، بعض عورتیں کہتی ہیں نا، وہ آئی تھی، میں نے بھی اس کو ایسی بات کہی ہے، گھر جا کے جلتی رہی ہوگی۔ اب یہ خوش ہو رہی ہے گناہ کر کے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یا پھر کسی کا کوئی گناہ کا راستہ کھل جائے، جیسے آج کل کے نوجوان کسی نامحرم سے رابطہ شروع کر دیں اور وہ خوش ہوں کہ جی رابطہ کھل گیا، تو گناہ پہ خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ سے زیادہ بری بات ہے۔ تیسری بات جو گناہ سے زیادہ بری بات ہے وہ ہے گناہ پر اصرار کرنا، یعنی ایک گناہ معلوم ہے گناہ پھر بھی کرتے چلے جانا، گناہ پر اصرار کرنا۔ اور چوتھی بات، گناہ پر فخر کرنا، اترانا، گناہ کر کے فیس بک پہ ڈالنا اور جناب ٹک ٹاک پہ ڈالنا اور گناہ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور گناہ کے اوپر اترانا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے لوگوں سے بھی توبہ کی توفیق بھی چھیننے کی طرف مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اللہ گناہ چھپاتے ہیں اور یہ جناب وائرل کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بغاوت کے درجے میں بھی آ سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، حکمت کی بہت عجیب باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندر 10 بری چیزیں ہوتی ہیں، 10 خرابیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کبیرہ گناہ کے اندر 10 خرابیاں ہوتی ہیں، اور ساری خرابیاں ایک سے بڑھ کر ایک بڑی۔ وہ 10 خرابیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ کر کے اپنے پروردگار کو ناراض کرتا ہے، دیکھیں کتنی بری بات ہے۔ دوسری بات، یہ شخص شیطان کو خوش کرتا ہے، جب انسان گناہ کرے گا شیطان ہی خوش ہوگا، رب کو ناراض کر رہا ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ تیسرا جو بات ہے لکھا انہوں نے، تیسری بات، یہ شخص جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، اپنے ہی نفس کے ساتھ، اپنے ہی جسم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب گناہ کرے گا تو جہنم میں تو جسم نے جانا ہے نا، اپنے آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ چھٹی بات، وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ باطنی نجاست ہے، اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ساتویں بات، وہ اپنی نگرانی کے اوپر معمور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، ان کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آٹھویں بات، ذرا دل کو تھام کے سنیے گا، دل کے کانوں کو کھول کر دلوں کو تھام کے سنیے گا، گناہ کبیرہ کرنے والا گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو غم پہنچاتا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے وہاں، جب امتی کے غم اس کی اطلاع ملتی ہے، آقا کا دل غمگین ہوتا ہے۔ جن کے دل کو خوش کرنا چاہیے یہ ان کے دل کو غم پہنچاتا ہے۔ تو ہر کبیرہ گناہ کرنے والا 8واں خراب معاملہ کیا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غمگین کرتا ہے۔ 9ویں بات، وہ باقی مخلوقات کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، بارش ہوتی ہے، پھل اچھے ہوتے ہیں، پھلوں میں ذائقے آتے ہیں، اور جب یہ نافرمانی کرتا ہے تو بارش روک لی جاتی ہے، قحط سالی آتی ہے، بہت سارے اور نقصانات ہوتے ہیں غذائی اعتبار سے۔
تو باقی مخلوق کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ گناہ نہ کرنے والا سب کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور 10ویں بات، زمین کے جس حصے پر یہ گناہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ حصہ اس کے لیے ویڈیو کیمرے کی مانند بن کر پوری ریکارڈنگ بھیجے گا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو یہ 10 خرابیاں ہر گناہ کبیرہ کے اندر ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگا۔ گناہ کرنے کی نا بعض وجوہات ہوتی ہیں، کامن 4 ایسی جو ہے نا کازز، 4 ایسے کازز ہیں، وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو گناہ کر لیتا ہوں میں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ تو یہ بعض لوگوں کا بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے۔ تو اس بندے کی ذہنیت کو تو اللہ نے ایسا صاف کیا ہے نا زبردست طریقے سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تم سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ مرصاد، مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں مرصاد اس کیفیت کا نام ہے جب ایک شکاری شکار کرنے کے لیے بالکل اپنے ریوالور کو، پستول کو، تلوار کو یا جو اس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے تیار کر لیتا ہے، اس کو شکار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں کہ وہ نہ آنکھ جھپکتا، پورے جسم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، کڑی نظر رکھتا ہے، ذرا ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ گہری نظر عین شکار کے بالکل وقت جو ہوتی ہے اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ دماغ کیسے صاف کیا جو یہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یہ تو ایسی زبردست جو ہے نا اس میں ہے، باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، ہر وقت یہ کیمرے کے اندر موجود۔ ان ربک لبالمرصاد، پہلی بات۔ دوسری بات، گناہ کرتے ہوئے بعض مرتبہ یہ بندہ یہ سوچ لیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، کیا کسی کو کیا پتا میں نے اسے میسج کیا ہے، رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، میں تو دور چلا گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ بھی بعض دفعہ گناہ کی وجہ بن جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں جی، خاموشی سے ہو گیا، میں بزنس کے لیے چائنا گیا، وہاں ہو گیا، میں جناب وہاں گیا، وہاں ہو گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو بعض دفعہ دل میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، بس میں گناہ کر لیتا ہوں، اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج کر دیا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم کہتے ہو پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ لگا، اس پروردگار کو معلوم ہے۔ تیسری وجہ بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو بڑا اچھا موقع ہے، تو اس کا علاج اللہ نے یہ کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے بعض نوجوان یا بعض لوگ اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں آتا ہے کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، باپ کو حیثیت کوئی نہیں دیتے اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، سمجھتے میرا بگاڑ، کہتے کیا کر لے گا تو میرا، کر کے دکھا۔ اس کیفیت کے اندر وہ ہوتے ہیں تو وہ پھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ نے سیدھا کیا ہے، فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے، ولا یوثق وثاقہ احد، نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہے۔ وہ جب جکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے سیدھے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اچھا، بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو ایسے ہی ایک نوجوان حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے علم والے، بڑے اللہ والے ہیں، بات یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پکڑ بھی کوئی نہ ہو، جنت بھی مجھے مل جائے، تو ایسا کوئی گر بتا دیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 6 ایسے گر بتائے، 6 ایسی ٹپ دیں کہ بھئی تم اس طریقے سے کر لو، گناہ بھی کرتے رہو، مسئلہ بھی کوئی نہیں، آخرت کی پریشانی بھی کوئی نہیں۔ اس کو 6 طریقے بتائے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا حضرت بتائیے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ بھی پہلی بات تو یہ ہے
تم نے گناہ ہی کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے کر لینا، وہاں جا کے کرنا جہاں دیکھ نہ رہا ہو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی نگاہوں کے سامنے، اپنے محسن کے نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں نا۔ تو ایسی جگہ چلے جاؤ، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میں کہا اچھا ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں، چلو اس کو چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق آج سے کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، کھانا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں کھانے کی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے گناہ کیے کیوں کیے تھا؟ کہتے ہیں اللہ میں نے تیرا رزق بھی نہیں کھایا، تیری نافرمانی بھی کرتا رہا، مجھ سے کیوں پوچھتا بھائی؟ میں نے کون سا تیرا رزق کھایا تھا، چھوڑ دیا تھا میں نے۔ کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں، میرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو کھانے کے بغیر، کھائے پیے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ کہا بھائی یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جس کا دیا کھاتے اسی کی نافرمانی کرو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا چلو ایک اور ٹپ سمجھ لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی مملکت سے نکل جاؤ، جہاں جہاں اس کی بادشاہی اور سلطنت ہے وہاں سے نکل جاؤ، کہیں اور جا کے پھر گناہ کر لو۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، یہ زمین آسمان سب اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پھر جہاں تک اس کی بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، وہاں اس کی نافرمانی کرو تو پھر اس کا عذاب بھی آ سکتا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا چلو پانچویں تجویز میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ذرا آسان ہے شاید۔ ایسا کرنا زندگی بھر گناہ کرتے رہو، جو زندگی آئے جو کرنا ہے کرو، جب موت کا وقت آ جائے نا، فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے، کہنا میرا جسم میری مرضی، ٹھہر جاؤ بھی، میں توبہ کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے میں نے، اس کے بعد میں اجازت دوں گا، خبردار جو ہاتھ لگایا، توبہ کر لینا، توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے۔ میں کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، ملک الموت میری مانے گا؟ تو قرآن میں آتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا، تو میں اس سے 2 منٹ مانگوں گا وہ تو مجھے نہیں دے گا، جسم تو میرا ہے لیکن مرضی میرے پروردگار کی ہے، جب اس کا حکم آنا ہے وہ کام ہو جانا ہے۔ اس نے کہا بھی اچھا اب دنیا میں تو یہی باتیں تھیں، ابراہیم ابن ادم رحمہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی دنیا میں تو میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں، اب اگلی تجویز یہ ہے کہ جب قبر میں تمہارے پاس وہ آئیں منکر نکیر، تو کہہ دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ کیوں بھائی میری قبر ہے تم کہاں سے داخل ہو گئے؟ وہ سوال کرے ان کو باہر نکال دینا، جواب ہی مت دینا۔ میں کہا خدا کا خوف کرے، میں قبر کے اندر موجود ہوں گا، وہ آئیں گے، میں ان کو یہ جواب دے سکتا ہوں کوئی؟ وہ مانیں گے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوں گے، میں تو اندر پڑا ہوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی دنیا کی بھی 4 باتیں تمہیں بتا دی، قبر کی بھی بتا دی، اب ایک ہی بات میرے پاس اور حل رہ گیا ہے کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے عذاب والے تمہیں پکڑ کر جہنم میں لے جانے لگیں، وہاں اکڑ کے کھڑے ہو جانا میں نہیں جاتا، انکار کر دینا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو جب حکم مل جائے گا بڑے سخت گیر ہیں، مجھے جہنم میں ڈال ہی دیں گے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ نہیں سکتے، اس کی نظروں سے دور جا نہیں سکتے، اس کی حکومت سے دور جا نہیں سکتے، موت کے فرشتے کو 2 منٹ تم روک نہیں سکتے، قبر کے اندر بھی تم فرشتوں سے بات نہیں کر سکتے، قیامت کے دن بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب میں اور کیا بتا سکتا ہوں؟ پھر ایک ہی حل ہے کہ توبہ کی زندگی گزار لو۔ وہ کہنے لگے، نوجوان کہنے لگے حضرت بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گناہ گار بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آج ہم اپنے باپ کی نظر میں، اپنے استاد کی نظر میں، اپنے شیخ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں گرنا نہیں چاہتے، کسی بھنگی کی نظر میں بھی نہیں گرنا چاہتے، کوئی اٹھ کے کوئی بات کر دے، ہم چاہتے ہیں ہر ایک کی نظر میں ہمارا ایک مقام ہو، ایک رسپیکٹ ہو، لیکن اللہ کو چھپ بھول جاتے ہیں۔ یہ گناہ گار بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ اس کو وہ عزت نہیں دیتے، وہ جو نیکی متقی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی، دل بڑا کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی وہ تمہیں خود توفیق عطا فرمائے۔
ہم اپنے دن کو ٹھیک کریں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا، نماز کو یا پردے کو یا رشوت کو، سود کو چھوڑنا، رشوت کو چھوڑنا، مطلب شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کو بوجھ سمجھنا، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نہ ملے۔ ایک زندگی وہ ہے کہ گناہ ہو گیا کوئی بھی، لیکن کوئی بندہ اس کے بعد شرمندہ، اپنے آپ کو شرمندگی میں لائے، نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کی لاجکس دینا، اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو حلال یا صحیح ثابت کرنا، اور دین کو بوجھ سمجھنا، یہ ایمان سے بندے کو محروم کر سکتا ہے۔ دوسرا گناہ کہ انسان کو اپنے برے خاتمے کا ڈر نہ ہو، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، نامعلوم موت کے وقت کیا ہوگا۔ جو ڈرتا رہتا ہے نا، فکر مند رہتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، ہم جس چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں وہی محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز کی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں کوئی بھی اس کو لے جاتا ہے۔ تو شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، تو ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں موت کے وقت ایمان ملے نہ ملے، ایمان کے لیے فکر مند رہنا۔ جو بے فکرہ ہوتا ہے اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ تیسری بات، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت، اس کے اوپر شکر ادا نہ کرنا۔ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت اور جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے جس دن، اس دن کوئی مچھر، مکھی، بندر، گدھا، کتا کوئی تو پیدا ہوا گا نا، اللہ آپ نے انسان بنا دیا اور نبی کو امتی بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کوئی ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، کوئی نہ کوئی غیر مسلم تو پیدا ہوا ہوگا نا، لیکن اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام یہ پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اس کو ہم پابندی سے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا انشاءاللہ کرنی ہے۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ نجاست کی مانند ہے، اور نیکی خوشبو کی مانند ہے۔ گناہ، تمام گناہ باطنی طور پر نجاست کے مانند ہیں۔ آنکھ نے نامحرم کو دیکھا، ناپاک ہو گئی۔ کان سے میوزک سنا، گانا سنا، موسیقی سنی، ناپاک۔ زبان سے جھوٹ بولا، زبان ناپاک۔ انسان نے جسم کے جس حصے سے عضو سے گناہ کیا وہ باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لے تو نجاست کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو یہ نجاست پڑی ہی رہتی ہے اور یہ دور نہیں ہوتی بغیر توبہ کیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ غور کریں، اگر اللہ اس جھوٹ کی بدبو کو انسانوں پر بھی ظاہر کر دیتے، ہمیں اپنے قریب کون کرتا؟ یا ہمارے گناہوں میں بدبو پیدا کر دیتے، ظاہری باطنی تو ہے، تو ہمیں اپنے قریب کون کرتا؟ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں، باڈی کو سونگھتے ہیں، اسمیل چیک کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں نا، کھانے کو سونگھ لیتی ہیں، اگر صحیح ہوتا ہے تو فریج میں رکھ دیتی ہیں، نہیں تو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں، جانوروں کو ڈال دیتی ہیں کہ خراب ہو گیا، سڑ گیا۔ بالکل اسی طرح موت کے وقت فرشتے باڈی کو سونگھتے ہیں، خوشبو آ رہی ہو نیک اعمال کی، جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور گناہوں کی بدبو آ رہی ہو تو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو گناہ کا نہیں پتہ، موت کے وقت اگر توبہ نہ کی تو جسم کی بدبو کو فرشتوں سے کیسے چھپائیں گے؟
تو زندگی میں بھی بدبو، موت کے وقت بھی بدبو، اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو بے حیائی کے گناہ کرنے والے ہیں ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اس کو لان تان کریں گے تیری ویسے اتنی پریشانی میں آ گیا۔ تو یہ بات پکی اور سچی ہے، گناہ نجاست کی مانند ہے۔ جو بات سمجھانی ہے نا اس کی تمہید مان رہا ہوں، ذرا لمبی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دوسری بات، نیکی کیا ہے؟ نیکی ایک خوشبو ہے، نیکی خوشبو ہے، گناہ نجاست ہے۔ آپ عطر کی شیشی کہیں رکھ دیں اس میں کبھی کیڑے نہیں پڑیں گے، اور نجاست کہیں پڑی ہو اس پہ کیڑے خود بخود پڑ جائیں گے، آپ کو بلانے کی ضرورت ہی کوئی۔ تو نیکی یہ خوشبو کی مانند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ پسینے کو جمع کر لیتے، اور اس پسینے کی خوشبو سے پسینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ آپ کے پسینے کو خوشبو میں ڈالا جاتا تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام جہاں سے گزر کے جاتے وہاں سے لوگ خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے، اور یہ آگے بھی بات چلی۔ تو اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ دعا سے پہلے ایک اور بہت اہم بات کرنی ہے۔ گناہ نجاست کی مانند ہے، نجاست کہیں پڑی ہوگی اس میں آئیں گے کیڑے۔ کیا آئے گا جی؟ نجاست میں کیڑے آئیں گے، یہ پکی بات ہے۔ خوشبو اس کو آپ بند کر دیجئے، جیسے عطر لے لیں، اچھی قسم کا عطر ہو اور اس کو آپ ایئر ٹائٹ کر کے 10 سال کیا 50 سال بھی بند رہنے دیں، کیڑا اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ خوشبو میں کیڑے نہیں آتے۔ دیکھیں، صبح آپ نے آفس جانا تھا، بیگم صاحبہ نے کھانا پکایا، ٹفن میں ڈالا، گرم گرم چاول تھے، اس کو پیک کر دیا گرم گرم۔ دوپہر کو آپ نے کھولا تو جناب جیسے ہی کھولا تو وہ خراب ہو چکے تھے۔ کیوں خراب ہوا؟ کہ اس کے اندر گرم ہونے کا مادہ موجود تھا۔ ایک اور بھی بیگم صاحبہ نے آپ کو چیز دی تھی، اس کے اندر گڑ موجود تھا، وہ بھی ایئر ٹائٹ تھا، اس کو آپ نے کھولا تو وہ ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر خراب ہونے کا مادہ نہیں تھا۔ اب دونوں باتوں کو سمجھ لیں، جو رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نجاست، گناہ کیا ہے؟ گناہ نجاست ہے، اور نجاست میں کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اور نیکی خوشبو ہے، خوشبو میں کیڑے پڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ دو الگ الگ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ وہ بندہ جس نے توبہ نہ کی، گناہوں کی نجاست کو لے کر قبر میں گیا اور قبر میں سلیب رکھ کے بند کر دی گئی، اس کے اندر کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کیونکہ نجاست ہے، توبہ نہیں کی۔ نجاست کو آپ کتنا ہی لے جائیے، کیڑے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کر لیجئے کچھ بھی۔ لیکن اگر یہ توبہ کر کے نیکی تقوی کی زندگی گزارے تو اس کے اندر وہ بات ہی ختم ہو گئی جو کیڑے کو بلانے والی تھی۔ وہ کیمیکل ری ایکشن ہی نہیں ہے جو کیڑے کو کال کر رہا ہے، جو کیڑے کو اپنے قریب کر رہا ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خوشبو میں کیڑے نہیں پڑتے۔ جب انسان نیک اعمال کی خوشبو لے کے دنیا سے جائے گا، اس کو قبر میں جب بند کر دیا جائے گا تو خوشبو میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے، تو اس کا کفن بھی انشاءاللہ میلا نہیں ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، مثالوں سے بات سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میرا جھنگ جانا ہوا تھا، الحمدللہ حضرت جی دامت برکاتہم سے بھی ایک بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، اور وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان سے بات چیت کے درمیان علامات قیامت کا ذکر ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال وغیرہ کا ذکر بھی ہوا۔ تو شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ ایک وکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب، امام مہدی شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے کہ مالکی ہوں گے، یا پھر دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے؟ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ جو بھی ہوں گے مولوی ہی، وہ جو بھی ہوں گے مولوی ہی، ٹخنے ننگے ہوں گے، سر پہ سنت کے مطابق پگڑی ہوگی، سنت کے مطابق لباس ہوگا، وہ وہی باتیں بتائیں گے جو قرآن و حدیث میں آئیں، جو آج علماء بتا رہے ہیں، جن سے تم دور ہو، جن کی تم دلوں میں برائیاں لے کے بیٹھے ہو۔
وہ نبی کا دین ہی بیان کریں گے، کوئی اور چیز بیان نہیں کریں گے۔ وہ یہی بتائیں گے کہ نامحرم کو دیکھنا منع ہے، سود منع ہے، شراب منع ہے، یہ مکس گیدرنگ منع ہے، میوزک منع ہے۔ وہ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں گے، وہ قرآن کی تلاوت کا حکم دیں گے، وہ اللہ ہی کی ماننے کا حکم دیں گے، وہ وہی حکم دیں گے جو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے دیے اور آج ان کے وارثین دے رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، انہیں پہچانے گا کون؟ علماء، مشائخ، قطب اور ابدال، یہ لوگ پہچانیں گے۔ اب ہم اگر ان لوگوں سے دور ہوں پھر ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ایک وقت ابھی ایسا عجیب آ چکا ہے کہ امام مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے، یہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آگے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں، کیونکہ آج کے میڈیا نے، باطل نے اور آج کی یہود و نصارہ کے تعلیمی نصاب نے ہمارے دماغ کو الٹ کے رکھ دیا ہے، ہمارا دل دماغ سوچ بدل گئی ہے۔ اور امام مہدی کو پہچانیں گے وہی جو علماء کے ساتھ ہوں گے۔ جو علماء سے نفرت کرے گا اس کے لیے بہت خطرے والی بات ہوگی۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ آج بہت سارے لوگ امام مہدی کے انتظار میں ہیں، کہتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے تو بڑی آسانیاں ہوں گی، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو پھر دجال قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر بڑے مزے ہوں گے۔ مزے تو انشاءاللہ اس وقت کے لوگوں کو وہ وقت ضرور ملیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی قربانیاں اور جتنے حالات آنے ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑے معاملات ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات ہیں۔ اسی قسم کی باتیں یہودی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، ان کو یہودی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی و آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے نا پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ آئے، اوس اور خزرج نے تو کلمہ پڑھ لیا، یہودیوں نے نہ پڑھا۔ اسی طرح آج کے وہ بے عمل مسلمان، علماء سے دور مسلمان بہت خطرے میں ہیں، انتظار میں تو ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، غزوہ ہند ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہ نماز کی توفیق، نہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق، نہ رزق حلال کی توفیق، شریعت بوجھ لگتی ہے، علماء کے قریب نہیں آتے۔ تو بہت خطرہ ہے کہ جب امام مہدی نے آگے وہی بتانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، جو علماء بتاتے ہیں، تو یہ لوگ کہیں ان سے دور نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ بڑھائیں، ان کی قدردانی کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔